بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 428۔ اس حدیث شریف کا مفہوم اور خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یہ ایک طویل حدیث پاک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے ابتدا کے اندر شروع میں ایک قبیلہ بنو عمر بن عوف، وہاں آپ نے 14 راتیں قیام فرمایا۔ پھر قبیلہ بنو نجار کے لوگ آئے تلواروں کو لٹکائے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہوئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے سوار تھے، اور یوں یہ نورانی اور مقدس جماعت حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور سنگت میں مدینہ شریف کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری معمور من اللہ تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سین میں ٹھہر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتے تھے کہ جس جگہ بھی نماز کا وقت ہو جائے آپ نماز ادا فرما لیتے، اگرچہ وہ بکریوں کا باڑہ ہوتا، یعنی پاک جگہ جہاں پہ میسر آتی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کے ایک جگہ کو پسند فرمایا اور پیغام بھیجا کہ اس جگہ کو قیمتاً ہمیں فروخت کر دیا جائے تاکہ یہاں پہ مسجد بنائی جائے، مگر ان لوگوں نے کہا ہم اس کی قیمت اللہ سے لیں گے۔ اس جگہ کے اوپر کچھ کھنڈرات تھے، مشرکین کی قبریں تھیں اور کھجور کے درخت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کو اکھاڑ دینے کا حکم دیا، ان کو کھودنے کا حکم دیا، کھنڈرات ہموار کر دینے کا حکم دیا، اور کھجور کے درخت کاٹ دیے گئے، اور پھر انہیں قبلہ رخ جو ہے قبلے کی جانب ان کھجور کے درختوں کو لگا دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان پتھروں کو اٹھا کے آپ مسجد کی تعمیر کے لیے لا رہے تھے، اور آپ ساتھ ساتھ یہ رجس پڑھ رہے تھے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، آخرت کی بھلائی ہی اصل میں بھلائی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھلائی نہیں، بس تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ خواتین و حضرات، اس حدیث پاک سے یہ سبق ملتا ہے کہ مسجد کی تعمیر کے لیے مسجد جو ہے وہ خریدنی چاہیے، اور خرید کے پھر وقف کرنی چاہیے۔ قبضے کی زمین کے اوپر مسجد بنا دینا یہ درست نہیں ہے۔ اس پاک کے اندر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو نجار کے لوگوں سے جب کہا کہ یہ زمین مسجد کے لیے قیمتاً ہمیں دی جائے، لیکن انہوں نے کہا ہم اس کی قیمت اللہ سے لیں گے۔ لیکن بعض روایات کے مطابق، جس میں امام محمد بن سعد نے الواقدی سے روایت کیا، اور اسی طرح علامہ ابو العباس احمد بن عمر القرطبی نے لکھا، جس کا مفہوم یہ ہے یہ زمین جو ہے سہل اور سہیل نامی 2 یتیم بچوں کی تھی، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کی قیمت کے مطابق 10 دینار اس زمین کے ان کو دیے، خرید کے مسجد کے لیے وقف کر دی۔ اسی طرح اس حدیث پاک کے اندر آیا کہ اس زمین کے اوپر مشرکین کی قبریں تھیں، اور ان مشرکین کی قبروں کو کھیڑ دیا گیا، کھود دیا گیا۔ تو سوال آتا ہے، مردے کا احترام ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کو کھاڑنے کا حکم کیوں دیا؟ محدثین نے اس کا پہلا جواب یہ لکھا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ میت کو ایسی جگہ پہ دفن کرنا چاہیے جو قبرستان ہو، یعنی وقف ہو مسلمانوں کے لیے، اس کی اپنی زمین ہو خریدی ہوئی، جبکہ مشرکین نے یہ قبریں جو ہیں 2 یتیم بچوں کی زمین کے اوپر غاصبانہ طور پہ غصب کر کے ان کے اوپر جو ہے بنائی تھی، اور وہ ان کی ملکیت میں نہیں تھی، لہذا ان کی مشرکین کے قبروں کو کھیڑ دیا گیا، اس پہ اعتراض نہیں آتا۔ دوسرا یہ ہے کہ مردے کو دفن کرنا اور مردے کا احترام ہونا یہ اسلام کے اندر از قبیلہ عبادت ہے۔ مشرکین کے نزدیک مردے کا احترام کرنا یا اس کو دفنانا یہ از قبیلہ عبادت نہیں ہے۔ علاوہ سے ان کی قبروں کو کھودنا ضرورت کے مطابق تھا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو رغال کی قبر میں اس کے ساتھ سونا دفن ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب ابو رغال کی قبر کو کھودا تو سونے کو پا لیا، جو پھر جائز مصرف کے اندر انہوں نے استعمال کیا۔ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رجس پڑھ رہے تھے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ سوال یہ ہے، اعتراض یہ ہے کہ رجس بھی اشعار کی قسم میں سے ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ما علمناہ شعر، ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا۔ محدثین نے اس کا جواب یہ لکھا، پہلا جواب تو یہ ہے کہ رجز از قبیلے اشعار نہیں ہے۔ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اس کا خوبصورت اور مدلل اور عقلی جواب یہ دیا
کہ عرب کے لوگ مشرکین اہل عرب اس کلام کو شعر سمجھتے تھے کہ جس میں خیال آرائی ہو، مبالغہ ہو، جھوٹ ہو، اسی وجہ سے وہ اپنے تائی معاذ اللہ قرآن مجید کو شعر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شاعر کہتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کا رد فرماتے ہوئے یہ کہا وَمَا عَلَّمْنَاهُ شِعْرًا، کہ ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے ہیں وہ محض خیال آرائی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک وہ جھوٹ نہیں ہے، بلکہ حضور جو ارشاد فرماتے ہیں وہ سب چیزیں از قبیل سچ اور حقیقت ہیں جس کو تم عنقریب پالو گے۔ ویسے بھی قرآن مجید کی بہت ساری صورتوں میں کلام موزون اور کلام منظوم ہے، جیسا کہ سورہ کوثر کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہترین جواب شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کی شرح کے اندر لکھا، اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے۔ اس حدیث شریف کی شرح کے اندر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ یہود و نصارہ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام اور دیگر صالحین کی قبروں کو اپنے لیے سجدہ گاہ بنا لیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ پھر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں لیکن جن لوگوں نے صالحین اور نیک لوگوں کی قبروں کے پاس مسجدیں بنائیں، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اللہ ہی کو ہم سجدہ کر رہے ہیں، مساجد کے بنانے میں اور ان کے نماز پڑھنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ بخاری شریف کی شرح کے اندر حاشیے کے اندر شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز غیر مقلدین کا روحانی باب، انہوں نے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو غلط کہا۔ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ محدثین کے حوالے سے لکھتے ہیں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کو مغالطہ ہوا اس بات کو سمجھنے میں کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جن مساجد کو بنانا اور ان کے اندر نماز پڑھنا جائز کہا ہے وہ مساجد ہیں کہ جو قبروں کے پاس تو ہیں لیکن ان کا رخ قبلے کی طرف ہے، اور جب وہ سجدہ کرتے ہیں ان کا رخ اس قبر کی طرف نہیں ہوتا، اور وہ سجدہ بھی اللہ کو کرتے ہیں اور اللہ ہی کو اپنا معبود حقیقی برحق مانتے ہیں۔ یہ جائز ہے، ہاں قبر کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا جائے اور قبر کو اپنا معاذ اللہ معبود برحق سمجھا جائے، یہ غلط بات ہے، اس کو احناف بھی اہل سنت بھی غلط کہتے ہیں۔ لیکن کسی بھی قبر کے پاس چاہے اس کا صالح ہونا معروف ہو یا اس کا صالح ہونا معروف نہ ہو، ہر کیب اس کے قریب اگر مسجد بنا دی جائے اور اس کا رخ بالکل قبلے کی طرف ہو، جبکہ نمازی جب سجدہ کریں تو سامنے قبور نہ ہو، اور ان کی نیت اور عقیدہ بھی یہ ہو کہ ہم تو اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک ہے جو اپنی ذات و صفات کے اندر اس کو سجدہ کر رہے ہیں اور وہی ہمارا معبود برحق ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ متخواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔